نئے صوبوں کی کوئی بات ایجنڈے پر نہیں، یہی سسٹم کامیاب ہے اور رہے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو صاف شفاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی، نئے صوبوں کی کوئی بات ایجنڈے پر نہیں، سسٹم کامیاب ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب میں ترقی پر آزاد کشمیر کے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ پیپلز پارٹی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی پروپیگنڈا کرتے ہوئے داخل ہوئی۔ امید ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات کے اگلے مرحلے میں 10 نشستوں میں 7 ہم جیت جائیں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے کے بعد پیپلز پارٹی نتائج کو تسلیم کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ نون لیگ والوں، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس پر جاری اپنے ویڈیو بیان میں بلاول بھٹو نے حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ والوں سن لو، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پی پی چیئرمین نے مزید کہا کہ آزاد کشمیر میں صاف شفاف نہیں بلکہ دھاندلی، گولی، قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ ہمارے کارکن شہید، ایم این اے زخمی ہوئے جبکہ صدر پر حملہ کیا گیا۔ مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات جاری ہیں، ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں، ڈیل نہ ہوئی تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس وقت ایران سے بات چیت کر رہے ہیں اور یہ ایران کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ اس عمل کی حمایت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بالخصوص قطر کر رہے ہیں، جبکہ کئی دیگر ممالک نے بھی رابطہ کیا۔ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے لیے ایک اچھے معاہدے پر دستخط کرنے کا یہ آخری موقع ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ، عبداللہ شفیق کی سینچری۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 وکٹ پر 266 رنز بنا لیے۔ ٹیسٹ کے دوسرے دن ویسٹ انڈیز نے 239 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ سے اننگز آگے بڑھائی، لیکن کھانے کے وقفے سے قبل ہی پوری ٹیم 344 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جسٹن گریوز 73 اور روسٹن چیس 70 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے ساجد خان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد علی، عبید شاہ اور علی عثمان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستانی بیٹرز چھا گئے۔ عبداللہ شفیق نے شاندار سینچری سکور کی جبکہ بابر اعظم اور اذان اویس نے نصف سینچریاں بنائیں۔ ویسٹ انڈیز کے پہلی اننگز کے 344 رنز کے جواب میں پاکستان کی جانب سے اوپنر امام الحق اور اذان اویس نے پہلی وکٹ پر 34 رنز بنائے۔ امام 14 رنز بنا کر شمار جوزف کا شکار بنے۔ ٹیسٹ کے دوسرے دن کے اختتام تک پاکستان نے 2 وکٹ پر 266 رنز بنا لیے۔ عبداللہ شفیق 107 اور بابر اعظم 86 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی اننگز میں مزید 78 رنز کا خسارہ ہے۔